خدا کا مخلص بندہ۔ مئی 2009 کا سال تھا۔ 2 سال کی تحقیق اور متن کی تیاری کے بعد ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا سے چند دن پہلے ہم نے کتاب سلام ابراہیم کو حکومتی سطح پر پرنٹ کرنے کی اجازت کے لیے بھیجی۔ ہماری خواہش تھی کہ شہید ابراہیم ہادی کی کتاب کی رونمائی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے دن شہداء کے مراسم میں کی جائے، لیکن اجازت دینے والے تمام انچارج نے ہمیں مایوس کر دیا۔ کہنے لگے اجازت حاصل کرنے کے عمل میں 1 مہینہ لگتا ہے۔ اگلے دن ہمیں ناقابل یقین طور پر اطلاع ملی کہ کتاب کی اشاعت کی اجازت مل گئی ہے۔ بظاہر جب متعلقہ اہلکار نے کتاب کا متن پڑھا تو وہ اسے اگلے دن تک ملتوی نہ کر سکے، اور اس دن اس نے کتاب کو مکمل پڑھا تھا۔ اب کتاب کے پرنٹ کرنے کا عمل باقی رہ گیا تھا، جس میں بھی کافی وقت لگتا تھا۔ ہمارے پاس مراسم تک صرف 6 دن باقی تھے۔ میں نے پیام آزادی پبلیشرز ہاؤس کے ڈائریکٹر حاج آغا عالیان، جو اب مرحوم ہو گئے ہیں، کو دیکھا اور میں نے ان سے کتاب کی پرنٹنگ کے حوالے سے بات کی۔ جب انہوں نے ابراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا میں نے شہید ابراہیم کو 2 کوہ نامی پہاڑیوں میں دیکھا تھا وغیرہ۔ پھر فرمایا اپنی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا میرے پاس کتاب چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ 1 ہفتے میں ہی 5000 جلدوں کی کتابیں تیار ہو جائیں۔ جب ہماری کتاب بھی انہی دنوں میں چھاپ ہو گئی تو میں جس کو بھی بولتا وہ یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس وقت کتابی میلہ قریب تھا اور تمام پرنٹنگ ہاؤسز دوسری کتابوں کو چھاپنے میں مشغول تھے۔ میں اور میرے دوست حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی رات کتابیں پرنٹنگ ہاؤس سے باہر نکال رہے تھے۔ کتاب سلام ابراہیم پر حضرت زہرا کی شہادت کی رات شائع ہوئی اور ان کی شہادت کے دن شہداء کے مراسم میں تقسیم کی گئی۔ اسی دن سے ابراہیم ہادی ہماری مادی زندگی میں دوبارہ ظاہر ہوئے۔ خدا کے اس نیک بندے سے ہم نے اس ملک کے مختلف حصوں میں طرح طرح کی کرامت دیکھی۔ ایسے واقعات کی خبریں بھی ملتی تھیں کہ جن سے اس شہید کے موجودگی اور بقا کا اعلان ہوتا تھا۔ بہت سے دوستوں نے مشورہ دیا کہ میں ان واقعات کو اس کتاب میں شامل کروں، لیکن میں نے کہا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ابراہیم ہادی کی زندگی اور شہادت دونوں بقا اور کرامت ہی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے سچے بندے تھے، اور قرآن نے شہداء کی بقا کا خود اعلان بھی کیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم ان تمام واقعات کو شائع کرنا چاہتے کہ جو شہید کی کرامات کے بارے میں ہمیں بھیجے گئے تھے، اس کتاب کا حجم پہلی کتاب سلام ابراہیم پر سے زیادہ ہو جاتا، لیکن ان میں سے کچھ واقعات اتنے انگیز تھے کہ یہ سوشل میڈیا تک پہنچ گئے۔ اس کتابی مجموعے کے تسلسل میں ہم نے ان واقعات میں سے چند کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر 3 سال پہلے ایک نوجوان طالب علم نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے یہ کہا میں ایک جدید طالب علم تھا جو دین اور معنویت سے کافی اجنبی تھا۔ جو بھی یونیورسٹی تک پہنچ جاتے تو وہ اپنے تمام دین اور معنویت کو یکدم الوداع کہہ دیتے تھے۔ میری زندگی بھی کچھ عرصے تک اسی طرح گزری، یہاں تک کہ میرے کچھ دوستوں نے کہا ہم راہیان نور کے سفر میں جانا چاہتے ہیں تو ہم آؤ اور ہمارے ساتھ مزے کرو۔ راہیان نور ایران میں سیاحوں کے مذہبی قافلوں کے ایک بڑے گروپ کا نام ہے، جو ملک کے مغرب اور جنوب مغرب میں ایران عراقی جنگ سے بچ جانے والے جنگی علاقوں کا دورہ کرتا ہے۔ میں تفریح کے ارادے سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس سفر کے دوران ایک رات جب میں راوی سے بات
کرنے بیٹھا تو مجھے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اپنا سارا ماضی برباد کر دیا تھا۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، اسلام کے آغاز کی جنگوں کی طرح۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اچانک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فوجوں کو ترتیب دینے میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً فرمایا، جاؤ اور ابراہیم کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ لشکر کا سپہ سالار پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں جلدی سے اس لشکر میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک نورانی اور خوبصورت جوان تھا۔ جب ہم جنگ کے لیے تیار ہوئے تو اچانک میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے دور کر لیا اور تنہائی میں جا کر اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ قافلے کے راوی نے ہم سب کو جمع کیا اور کہا، میں آپ سب کو ایک کتاب تجویز کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر نہیں تھکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس کتاب کو پڑھ کر بہت کچھ حاصل کریں گے۔ اس کتاب کا نام سلام ہو ابراہیم پر ہے۔ پھر انہوں نے اس کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کر سارے طلباء کو دکھائی۔ میں تھوڑی دور بیٹھا ہوا تھا اور اپنے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا، میں نے دور سے انہیں دیکھا۔ کتاب پر اس جوان کا چہرہ میرے لیے بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں حیرت کے ساتھ اٹھا اور ان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے اس تصویر کو پہچان لیا۔ یہ جوان ہمارا وہی کمانڈر تھا جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ وہی ابراہیم تھے کہ جن کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر حیرت کے ساتھ اس کتاب کو راوی سے لے لیا۔ اس کی تصویر تھی، مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ میں نے اسی دن کتاب خریدی اور اسے پڑھنے کے لیے تنہائی میں چلا گیا۔ لیکن کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابراہیم کی فوج میں شامل ہونے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے پہلا صفحہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا گیا ہے۔ اس دن سے ابراہیم میرے لیے نئی اسلامی حجت بنے اور میرے دینی بھائی بن گئے۔ میں نے ابراہیم کے لشکر میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کی۔ تمام کالوں اور اصرار کے بعد وہ اشاعت کے دفتر میں آ گئے۔ کہنے لگے، مجھے آپ سب کو ایک واقعہ سنانا ہے۔ انہوں نے تمہیں کے بغیر ہی کہا۔ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی اور میری اچھی نوکری بھی تھی۔ میں شادی کے لیے کئی بار رشتہ لینے جاتا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی اور میری شادی نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک بار ہم حجاب کے مسئلے پر متفق نہیں ہوئے، ایک بار مہریے کے مسئلے پر، ایک بار خاندانوں کے ثقافتی اختلافات کی وجہ سے وغیرہ۔ میری والدہ اور بہن اب تنگ آ گئے تھے۔ میں خود بھی دوسروں سے زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 2 سال پہلے اپریل کی پہلی تاریخ کو میں تہران کے قبرستان بہشت زہرا گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان بہشت زہرا میں شہید ابراہیم میموریل کے مقبرے میں ان کے سالگرہ کی تقریب منعقد کی۔ وہاں بہت سے لوگ آئے اور شہید ابراہیم کے واقعات سننے لگے۔ میں خوش تھا کہ اس اچھے کام میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تو میں نے وہاں شہید ابراہیم کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا، تم جب زندہ تھے تب لوگوں کی مشکلات کی گرہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب جب کہ تم شہید ہو چکے ہو اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ رکھا ہے، پھر میں نے دل میں کہا، ابراہیم بھائی، ہر کوئی سالگرہ پر تحفے لے کر جاتا ہے، مجھے آپ سے تحفہ چاہیے۔ کچھ ایسا کریں کہ اگلی بار میں اپنی زوجہ کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے آ سکوں۔ اگلے دن میرے ایک دوست نے فون کر کے مجھے ایک خاندان کا تعارف کرایا۔ اگرچہ اب میرے اندر رشتہ لے جانے کا حوصلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک بار میں اپنی ماں اور بہن کے ساتھ چلا گیا۔ تمام مراحل بخوبی گزرے، وہی ہوا جو ہم چاہتے تھے، کوئی بھی مشکل نہیں تھی۔
نہ مہر اور نہ ہی کچھ اور۔ خاندانوں میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ تمام گفتگو کے بعد ہمیں خصوصی گفتگو کرنے کے لیے کمرے میں جانے کو کہا گیا۔ جیسے ہی میں اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، میری نظر دیوار پر لگی ہوئی شہید ابراہیم کی بڑی سی تصویر پر پڑی۔ جب میں بیٹھا تو میں نے پہلے سوال کے طور پر پوچھا، کیا آپ شہید ابراہیم ہادی کو جانتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، شہید ہادی میرے والد کے ساتھ تھے۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ میں رہتے تھے اور میں بھی اس عظیم شہید پر کافی اعتقاد رکھتی ہوں۔ مختصر یہ کہ میں اگلے ہفتے قبرستان بہشت زہرا سلام اللہ علیہا چلا گیا۔ میں اور میری زوجہ شہید ابراہیم کی یادگار قبر پر گئے اور شکریہ کہنے کے لیے 1 گھنٹے تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ میری طرح میری زوجہ نے بھی شہید ابراہیم سے کہا تھا وہ اس کے لیے ایک مناسب شوہر کا انتخاب کریں۔ آشنائی کا طریقہ۔ میرا ماضی اچھا نہیں تھا۔ دوسری خواتین کی طرح میں بھی بے حجاب تھی اور میک اپ وغیرہ بھی کرتی تھی۔ میں مذہبی معاملات سے لاپرواہ تھی۔ میری زندگی خالی پن اور دنیا داری میں گزرتی تھی، لیکن میں ہمیشہ ایک راستے کی تلاش میں تھی، ایک ایسا راستہ کہ جس کی مدد سے میں خود کو تلاش کر سکوں، تاکہ سمجھ سکوں کہ دنیا میں کس طرح زندگی کرنی ہے، اور یہاں تک کہ میں بسیجی کلاس کے ایک کوچ سے آشنا ہوئی۔ میری ان سے دوستی کی وجہ سے میں اس کوچ کے تربیتی کلاسوں میں جاتی تھی۔ ایک دن کلاس کے دوران کوچ نے مجھے کتاب سلام ہو ابراہیم پر پڑھنے اور کلاس میں کانفرنس دینے کے لیے دی۔ میں نے تنہائی میں کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں خود کو اس کتاب اور اس کے مرکزی کردار سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ شہید ابراہیم نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ اس کا نورانی اور مظلومانہ چہرہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا۔ شہید ہادی کے اخلاق اور نظریات سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گئی، اس حد تک کہ میں ہر دن اس شہید سے تنہائی میں باتیں کرتی تھی۔ میں اکثر اپنے آپ سے کہتی تھی، کیا واقعی شہداء ہماری آواز کو سنتے ہیں؟ بسیج اور ان کے کلاسوں میں میری موجودگی کی وجہ سے شہداء نے مجھے بھی دعوت دی تھی۔ اگلے سال ہم راہبان نور کے کاروان کے ساتھ جنگی علاقوں میں گئے۔ اگرچہ اس سے پہلے میں نے ملک کے اندر اور باہر بہت سے سفر کیے تھے، لیکن یہ سفر میری زندگی کے بہترین سفروں میں سے ایک تھا۔ اس سفر کے دوران ایک دن ہمیں شہداء کے معراج پر لے جایا گیا، جہاں شہداء کے جنازے جنگ کے دوران رکھے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خاص جگہ تھی۔ میں مسلسل اپنے اندر شہید ہادی کو پکار ہی رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ یاد کیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ سے کہتی، کیا شہداء شہید ہادی میری آواز سن رہا ہوگا؟ کیا میرے اس ماضی کی حالت کے باوجود بھی وہ میری طرف توجہ کر رہا ہوگا؟ اس دن شہداء کے معراج پر بدقسمتی سے میں نے پھر سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں اندر ہی اندر سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور مہربانی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلا فاصلہ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، کیا تم شہید ابراہیم ہادی کو جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر جواب دیا، ہاں، میں جانتی ہوں۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا، میری بہن، شہید ہادی کی توجہ تمہاری طرف ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ شہداء ان لوگوں پر توجہ رکھتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں؟ وہ نہیں چاہتے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ جب اس نے میری حیرت دیکھی تو اس نے ایک سفید رومال مجھے دے دیا اور کہا، یہ شہید ہادی کی طرف سے ہے، اپنا میک اپ صاف کرو۔ پھر کہا، شہید زندہ ہے اور ہماری آواز سنتے ہیں۔ میں بہت بے چین ہو گئی۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خاتون کہاں چلی گئی۔ میں وہیں معراج کی عمارت میں بیٹھی اور رونے لگی۔ پھر میں نے اسی رومال سے اپنا میک اپ صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ وہیں مجھے احساس ہوا کہ شہداء ہماری آواز سنتے ہیں اور ہمارے
دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ہم سب کو شہید ابراہیم کی طرح اپنا اعمال پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس شہید کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ وہ بھی شہداء سے دوستی کریں، کیونکہ یہ دو طرفہ رشتہ ہے۔ اگر آپ شہداء کے ساتھ رہیں تو شہداء بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہدایت کرنے والا۔ بدھ کے روز جب میں کمپنی سے باہر نکل رہی تھی، میں نے کچھ کتابیں خرید لیں اور گھر چلی گئی۔ شب قدر اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو چھٹی تھی۔ یہ میرے لیے ایک اچھی فرصت تھی تاکہ اس منظرنامے کی خامیوں کو دور کر سکوں کہ جو میں نے دفاع مقدس کے لیے تیار کی تھیں۔ میں گھر پہنچی اور تھوڑی دیر بعد کتابوں کے پاس گئی اور ان میں سے ایک کو انتخاب کیا۔ اس کتاب کی جلد میں کسی مخصوص جنگی آپریشن کے بارے میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ میں نے تحقیق کے لیے جتنی کتابیں منتخب کی تھیں وہ موٹی تھیں اور سب کا تعلق ان آپریشنوں کے موضوعات سے تھا۔ خیبر، والفجر 8 اور کربلا 4 میں نے اپنے آپ سے کہا شاید اس کتاب کا بھی ان آپریشنوں سے تعلق ہوگا۔ یہ کتاب باقی کتابوں کی بنسبت سب سے چھوٹی لگ رہی تھی اور اسے میں باقی تمام کتابوں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ختم کر سکتی تھی۔ میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ یہ کتاب ایک شہید کے واقعات کے بارے میں تھی اور اس کا جن آپریشنز سے کوئی تعلق نہیں تھا جن کی مجھے تحقیق کرنی تھی۔ ان کا نام شہید ابراہیم ہادی تھا۔ جو میں کتاب پڑھتی گئی، مجھے ابراہیم کی شخصیت زیادہ پسند آنے لگی۔ میں اس شخصیت سے اتنی متاثر ہو گئی کہ میں نے اس کتاب کو ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں رکھا۔ اس رات میری خالہ اور ان کے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ ہمیشہ کی طرح میں اسکارف کے بغیر ان کے استقبال کے لیے چلی گئی اور دروازہ کھول دیا۔ پھر میں دوبارہ کتاب پڑھنے بیٹھ گئی۔ جتنا آگے بڑھتی اتنا ہی زیادہ میں ابراہیم سے آشنا ہوتی گئی اور وہ مجھے عزیز ہوتے گئے۔ مجھے ان سے اتنا لگاؤ ہوا کہ جب میں کتاب میں پڑھتی کہ وہ زخمی ہوئے ہیں تو میں بے ساختہ روتی اور میرا دل دکھتا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ ایک شہید کی کتاب ہے کہ جسے تم پڑھ رہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب زندہ نہیں رہا۔ تم اس کے زخمی ہونے پر کیوں اتنا اداس ہو رہی ہو؟ رات کے آخری پہر جب گھر والوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بے چین ہو کر ان سے کہا کیا آپ سب ابراہیم کو نہیں جانتے؟ ایک دفعہ میری خالہ کے شوہر نے کہا جنگ محاذ کی ہے، میں نے ابراہیم جیسے بہت سے جوانوں کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ وہ رات محاذ، جنگ اور شہداء کے بارے میں گفتگو پر ختم ہوئی۔ اگلے دن میں نے دوبارہ اسی کتاب کا مطالعہ کیا، اپنی تحقیق مکمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ابراہیم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے۔ میں نے کتاب کھولی اور اس جگہ پہنچی جہاں ابراہیم اپنے پلنگ کے پچھلے حصے میں سوئی چبا رہا تھا اور اپنے آپ کو ایک نامحرم کو دیکھنے پر سرزنش کر رہا تھا۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ شرمندگی کی وجہ سے میں نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر روئی، اس بار ابراہیم کی انسانیت اور اپنے درمیان کے فاصلے پر، میرے اور خدا کے درمیان فاصلے پر۔ کتاب ختم ہونے کو تھی اور میں ابھی شروعات کر رہی تھی۔ میں ابراہیم کی شہادت کے واقعے پر پہنچی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ کتاب ختم ہو، لیکن جب میں نے آپریشن والفجر کا نام دیکھا تو مجھے افسوس ہوا۔ میں اس آپریشن کے بارے میں جانتی تھی۔ آپریشن والفجر 8 پر تحقیق کرتے ہوئے میں اتفاقاً فقہ کے شہداء کی غربت اور مظلومیت سے آشنا ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی فقہ کی سرزمین کے ان غرباء میں سے ایک تھا جو اس آپریشن میں بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے خدا کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ اس کتاب کے اختتام پر اب میں نے
میں نہ رہی تھی، گویا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو کھو دیا ہو۔ میں اپنے آپ میں ڈوب گئی اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ شب قدر تھی، میں برسوں سے نیند کی غفلت کی وجہ سے اس رات کو آداب کے بھول بیٹھی تھی۔ پچھلے سالوں کی طرح میں پھر بستر پر گئی اور سو گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ ابراہیم ہی تھا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ میں نے ابراہیم کو دیکھا، وہ میرے سر کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، اٹھو اور نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے۔ میں اسی خواب کے عالم میں بیٹھ گئی اور اسے دیکھتے رہی۔ اس نے قریب آ کر کہا، تم اسلام کے آبرو ہو۔ میں اچانک خواب سے بیدار ہو گئی۔ صبح کی اذان کو 15 منٹ باقی تھے۔ میں بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدایا، کیا میں اسلام کی آبرو ہوں؟ میں سیاہ دل، میں نے تو آج تک اسلام کی آبرو ختم کی ہے۔ میں نے جا کر وضو کیا۔ شب قدر کے وقت سحر میں نے برسوں بعد پہلی نماز پڑھی۔ ابراہیم نے اپنی باتوں سے مجھے شرمندہ کیا تھا۔ اب میں اسلام کی آبرو تو نہیں بن سکتی، لیکن اس دن سے میری کوشش ہے کہ کم از کم اسلام کی آبرو کو داغدار نہ کروں۔ ابراہیم کا شکریہ، اس دن سے میں نے چادر کے انتخاب کیا ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا حجاب ہے۔ لہٰذا میں آپ سب سے چاہتی ہوں کہ وہ خواتین جو حجاب صحیح طرح سے نہیں کرتیں یا جو ہمارے عقائد کو نہیں جانتی، ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ نہ کریں، بلکہ ابراہیم ہادی کی طرح ان سب کی ہدایت کریں، اور اگر ہم میں استطاعت نہ ہو تو ان کو ابراہیم اور ابراہیم جیسوں سے آشنا کرائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میں ان تمام دنوں کی تلافی کرنے کی پوری کوشش کروں گی جنہیں میں نے سرکش اور نافرمانی میں گزارے تھے اور اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور اپنے پیارے معبود ابراہیم نے مجھے وہ سکون اور شناخت دی ہے کہ اگر میں زمین پر تلاش کروں تو ایسا سکون مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جان لیں کہ ابراہیم نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بدل دیا ہے۔ میں سب کو ابراہیم کے کردار کا ایک گوشہ بتاتی ہوں اور وہ ابراہیم کے خدا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلام ہو ابراہیم پر، جس وقت وہ پیدا ہوئے، جس وقت وہ شہید ہوئے، اور اس وقت پر کہ جب انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے دوستوں، جب آپ سب نماز کے لیے جا نماز پر بیٹھیں تو اس وقت میرے لیے بھی دعا کرنا تاکہ اللہ مجھے اپنی بندگی میں قبول فرمائے۔ سال 2014۔ بھائی کی مہمانی، شہید کی بہن۔ حالیہ برسوں میں ہر سال نوروز کے موقع پر میں سرزمین فقہ جاتی اور شہداء کے مہمان بننے کی توفیق حاصل کرتی۔ میں اپنے نظر سے اساتذہ کے مقصد میں درس حاصل کرنے جاتی، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ شہداء کے رہن منت ہے۔ سال 2015 کے نوروز پر میں فقہ کی سرزمین پر گئی، پھر ہم خندق میں داخل ہوئے۔ کمیل خندق کی زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں کو بطور تحفہ دینے کے لیے پیکیجز تیار کیے گئے تھے۔ ان پیکیجز کے اندر مختلف شہیدوں کے نام اور ان کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں اور ہر پیکیج دوسرے سے مختلف تھا۔ بہت سے شہداء کا تعارف اس طرح ہوتا تھا۔ کہنے لگے، توجہ کریں کہ اس سال آپ سب کو کس شہید نے دعوت دی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک پیکیج دیا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ابراہیم ہادی کا نام اور اس کی تصویر ہے۔ میں بے چین ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا شکریہ ابراہیم کہ مجھے اس نئے سال میں اپنے قتل گاہ پر دعوت دی۔ اس کتابچے میں ابراہیم کی طرف سے ایک پیغام بھی لکھا ہوا تھا۔ تم جو کچھ بھی کرو وہ صرف خدا کی رضایت کی خاطر کرو۔
اس سفر میں میں جہاں بھی جاتی ابراہیم میرے ساتھ ہوتا۔ ہم ایک رات مشتاق کیمپ پر گئے۔ ہم نے کیمپ والوں سے رابطہ نہیں کیا تھا اور وہ ہمیں نہیں جانتے تھے۔ عام طور پر ایسے حالات میں وہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں پریشان تھی کہ کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ کیمپ کے اہلکار نے پوچھا، آپ سب کتنے خواتین ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم 3 نفر ہیں۔ انہوں نے کہا، اندر تشریف لائیں، جب ہال میں داخل ہو جائیں تو اس میں دوسرا کمرہ آپ سب کے لیے تیار ہے۔ جب میں دوسرے کمرے کے سامنے پہنچی تو دیکھا کہ اس کمرے کے باہر لکھا ہوا تھا، شہید ابراہیم ہادی۔ میں نے کہا، بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں بھی میرے مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ ہمارے قافلے کے باقی خواتین نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ نے پہلے ہی یہاں آنے کے لیے رابطہ کیا تھا؟ میں نے کہا، یقین کرو نہیں۔ اس رات ہمارے قافلے کی خواتین نے اس کیمپ کے متولی خواتین کو اطلاع دی کہ شہید ہادی کی بہن بھی اس قافلے میں شامل ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میرے سامنے جمع ہوئی تاکہ میں انہیں ابراہیم کے بارے میں کچھ باتیں بتا سکوں۔ سبھی خواتین کتاب پڑھ کر ابراہیم سے آشنا تھیں۔ باتوں کے آخر میں نے کہا، میں کئی سالوں سے اخلاقیات اور زندگی کے آداب کے کلاسوں میں شرکت کر رہی ہوں، لیکن ان میں اتنی تاثیر نہیں تھی کہ جتنی ابراہیم نے ہمارے اندر اپنے رفتار سے اثر کیا تھا۔ سال 2016 کی نوروز بھی ہمارے لیے حیران کن واقعات لے آئی ہے۔ ایک بار پھر فقہ کے علاقے میں مجھے ایک پیکیج دیا گیا جس میں ایک دستاویز موجود تھا۔ 20 مختلف شہداء کے لیے تیار کیے گئے دستاویزان میں سے مجھے پھر سے ابراہیم ہادی کی دستاویز سے نوازا گیا۔ اس سفر کے بعد مجھے قم شہر میں جامعہ الزہرا میں دعوت دی گئی تاکہ میں وہاں موجود غیر ملکی دینی طالبات کو ابراہیم کے بارے میں بتا سکوں۔ مختلف ممالک کی 300 طالبات نے شرکت کی۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی تو جرمنی، اٹلی، مصر، سعودی عرب، یمن، تھائی لینڈ وغیرہ کی خواتین میرے پاس آئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھوں میں کتاب سلام ہو ابراہیم پر تھی اور وہ سب مجھے ابراہیم کے بارے میں سوالات پوچھنے لگیں۔ میں نے بھی ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایران کے لوگوں کی طرح وہ سب بھی ابراہیم کو آج کی نسل کے لیے ایک اچھا رول ماڈل سمجھتی تھیں۔ آخر میں ان سب نے کہا، ہم انشاءاللہ ابراہیم اور باقی شہداء کا پیغام اپنے ملکوں تک پہنچائیں گے۔ حالیہ برسوں میں شہید کے خاندان کے ایک فرد نے سوشل میڈیا میں ابراہیم کے نام پر ایک چینل شروع کیا اور اس میں ابراہیم کی تصاویر اور واقعات شیئر کیے۔ ان میں سے دلچسپ واقعات ذکر کیے گئے تھے اور ان میں سے کچھ رابطے کا سبب بھی بنے۔ ان میں سے ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے زیادہ عجیب تھا، جسے ہم ذیل میں پڑھیں گے۔ ایک دن جوان خاتون نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے۔ ابراہیم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں میرا نظریہ بدل دیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے رابطے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح کتاب سلام ہو ابراہیم پر سے آشنا ہیں اور الحمدللہ ان کی زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور لیکن اس خاتون کی ہماری تصویر سے بھی تبدیلیاں ہمارے تصور سے بھی زیادہ حیران کن تھیں۔ اس جوان خاتون نے کہا، میں تہران کے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہوں۔ میں اخلاقی مسائل کے کسی بھی اصول پر اور یہاں تک کہ اپنے مذہب کے اصولوں پر بھی پابند نہیں تھی۔ کوئی بھی ایسا برا کام نہیں تھا کہ جو میں نے نہ کیا ہو۔ میں دن بدن دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ وہ 3 سال پہلے نوروز کے دوران میں اور میرے چند دوستوں نے تفریح کے لیے ملک کے کسی حصے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کہاں جائیں، شمال، جنوب، مشرق یا مغرب یا کہیں اور۔ میرے دوستوں نے کہا، چلو صوبہ
خوزستان چلتے ہیں، وہاں ساحل، سمندر بھی ہے اور اچھا موسم بھی۔ اور ہم اپنی گاڑی میں تہران سے خوزستان کی طرف روانہ ہوئے اور 1-2 دن بعد اپنی منزل پر پہنچے۔ راستے کا سفر بہت اچھا گزرا۔ ہم رات کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ ہمیں کوئی ہوٹل یا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی، ہر طرف ہوٹل بھرے ہوئے تھے۔ ہم سب تھک چکے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ ہماری ایک ساتھی نے کہا، اب یہاں ایک ہی راستہ ہے، چلو راہیان نور کے رہائش کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب ہنس پڑے کیونکہ ہماری ظاہری شکل و صورت وہاں جانے کے لیے مناسب نہیں تھی، لیکن شہر میں کئی بار گھومنے کے بعد ہم نے اپنے اسکارف کو تھوڑا آگے لا کر اور ظاہری شکل و صورت کو تھوڑا مناسب بنا کر راہیان نور کے رہائش پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ راہیان نور ہیڈ کوارٹر کے سربراہ کو ہمیں قبول کرنے میں کچھ وقت لگا۔ ہمیں ایک کمرہ دیا گیا۔ اس کمرے کے چاروں طرف شہداء کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ میرے دوستوں نے طنزیہ انداز میں ایک شہید کی تصویر کا مذاق اڑایا۔ دیوار پر ایک جوان شہید کی تصویر پر میری نظر پڑی۔ میں نے بھی مذاق کے طور پر اپنے دوستوں سے کہا، یہ میرے لیے ہے۔ صبح جب ہم روانہ ہونے ہی والے تھے کہ میں نے ایک بار پھر اس جوان شہید کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شہداء کی طرف دوسری تصویر کے برخلاف اس شہید کا نام تصویر میں نہیں لکھا گیا تھا۔ تصویر کے نیچے صرف ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک اچھا سفر تھا۔ ہم اگلے چند دن ہوٹل میں رہے اور کچھ دنوں بعد ہم تہران واپس آ گئے۔ کچھ مدت بعد میں ایک کتاب لینے کے لیے یونیورسٹی کی لائبریری میں گئی۔ میں جس کتاب کی تلاش میں تھی اسے ڈھونڈتی رہی تھی کہ اچانک ایک کتاب پر میری نظر پڑی۔ کتاب کی جلد پر اسی جوان کا چہرہ میرے لیے کافی آشنا تھا۔ وہ وہی جوان تھا کہ جس کی تصویر میں نے خوزستان کے سفر کے دوران دیوار پر دیکھی تھی۔ مجھے اس رات کے ہنسی مذاق یاد آ گئے۔ یہ وہی جوان تھا جو گمنام رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو بھی لائبریری سے لے لی اور اس شہید کا نام ابراہیم ہادی تھا اور اس کی کتاب کا نام سلام ہو ابراہیم پر تھا۔ مجھے اس طرح شخصیتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں نے ایسی ہی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن جب میں کتاب کے وسط میں پہنچی تو محبت کے ساتھ پڑھنے لگی۔ جب میں کتاب کے اختتام پر پہنچی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی داستان ختم ہو جائے۔ جب کتاب ختم ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے میرے سامنے ایک نیا راستہ کھل گیا ہو۔ میں اب خاموشی اور تنہائی میں صرف فکر کرنے لگی۔ ابراہیم نے اپنی فکر سے میرے ذہن کو بھر دیا تھا۔ کیا شخصیت ہے اس شہید کی! میں نے اس رات مذاق میں ابراہیم کو اپنے لیے چننا چاہتی تھی، لیکن بظاہر اس نے مجھے چن لیا تھا۔ اس نے مجھے شہداء کی زندگی کے مطالعے کا شوق دلایا۔ اس کی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے مختلف دینی علوم کا مطالعہ کیا۔ میں نے اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تحقیق کی، یہاں تک کہ ابراہیم میرے لیے اسلام کو قبول کرنے میں ہادی بن گئی۔ میں مسلمان ہو گئی۔ خدا کا سلام ہو ابراہیم پر کہ جس نے مجھے خدا، اسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کرایا۔